وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ، یعنی زمین پر جوتے نہیں پٹکتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. یہ پہلی نشانی ہے اہل ایمان کی. دوسری، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث و تبحیث کرنے کی کوشش کرے، الجھنے کی کوشش کرے، جس کو پنجابی کہنے سے بچانے کی کوشش کرے، وہ کہتے ہیں بھائی تو جھک گیا، میں آ گیا. وہ کہتے ہیں سلام، سلام متارکت یعنی ترک کا سلام. تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. جو سین پھنسانے کی کوشش کرے اس کو کہ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ قبول کریں، نہیں مرضی نہ قبول کریں. اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو حق کو قبول کرو، شکر گزاری کا روش اختیار کرو، اور خواہ تم کفر نعمت کرو تو بھائی اپنی مرضی ہے. تیسری نشانی، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے حضور بسر ہوتی ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. اس میں تو ایک لیول ہے، یعنی وہ جو رات کی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی نوافل جو ہے وہ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. چوتھی نشانی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو کہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر پر، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، آمین. انها ساءت مستقرا ومقاما، اور بے شک جہنم جو ہے وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور پرماننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں کہ میرا لگے گا خیر ہے، اللہ ہمارے نا ایک لمحے کے لیے بھی، اور دوزخ کا پیرا چھوڑ دے صرف 50,000 سال کا دن جو قیامت کا دن ہے، دنیا کی 50 سال کی زندگی کے عوض وہ 50,000 سال کی خالی کاٹنی پڑے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہے. جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہ دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور دوزخ جو ہے یہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور پرماننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ، یہ پانچویں صفت، جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور اس کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں، یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں، آپٹیملی اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، چھٹی نشانی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ایک آیت واللہ اس قابل ہے کہ میں اس کے اوپر ایک گھنٹہ بولوں اور پھر بدی بول سکتا ہوں. قرآن حکیم کے کراس ریفرنسز کے ساتھ اور بخاری مسلم کی ترجمہ حدیث کے ساتھ فل بدی کئی گھنٹے کا لیکچر صرف ان آیات کے اوپر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آلریڈی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے. حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، یعنی مفرد شریعت قتل کے بدلے قتل، یہ فساد فی الارض کے کانٹیکس میں، یا جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے. حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، یعنی مفرد شریعت، وہ بھی انسان نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا، وہ گورنمنٹ کا قانون کا. ولا یزنون، اور آٹھویں نشانی ہے زنا سے وہ بچتے ہیں، زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلك، اور جو کوئی یہ گناہ کرے، یلقى اثاما، ان قریب وہ اس کی سزا بھی پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ، اور قیامت والے دن اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور اسے داخل کیا جائے گا دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے، والعیاذ باللہ تعالی. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، آمین. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اور خالی ایمان نہیں، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالی برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سورہ الفرقان آیت نمبر 70 کا میں اکثر حوالہ دیا کرتا تھا، جو سچے دل سے شرک سے بھی توبہ کر لے اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے تو اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. یہ ہے وہ آیت. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو قتل مسلم کی سزا ہے اس میں مسئلہ نمبر 86 اور 28 نمبر مسئلہ، اور زنا کے اوپر مسئلہ نمبر 158 میں ریکارڈڈ موجود ہے، اور توبہ کے اوپر مسئلہ نمبر 18 ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتے ہیں. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال بھی کرے. دیکھیں قرآن میں توبہ کہیں خالی توبہ نہیں آئی ہے، چھڑی توبہ نہیں، خالی توبہ نہیں، نیک اعمال کے ساتھ جو توبہ کرے وہ عامل صالحہ، اور اس نے نیک اعمال کیے، فانه يتوب الى الله متابا. اللہ اکبر. اللہ تعالی فرماتا ہے تو بے شک پھر ہم پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرے. اللہ نے اپنے پر خود واجب کر دیا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. والذین لا یشهدون الزور، اور نویں نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹے کاموں پر گواہ بھی نہیں بنتے. اور دسویں، واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کبھی ان کو برائی کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جاتا ہے، کوئی بازار سے گزرنا پڑ گیا تو اب نگاہی کی بجائے وہ بڑا اپنا دامن سنبھال کر وہاں سے لغویات میں سے گزر جاتے ہیں. اور کیا نہیں ان کی صرف جس میں انشاءاللہ آج ڈیٹیل ڈسکشن میری ہوگی. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ، قرآن پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ قرآن کی آیات سن کر جو ہے وہ بہرے اور گونگی حالت میں، بہرے اور اندھے بن کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے، بلکہ غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر ایسا ہو جانا ہے تو مجھے تو اپنی آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے. اس میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا. اور پہلی نشانی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے بنا دے ہمارے لیے ہماری بیویوں میں، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے پرہیزگار لوگوں کا امام. یہ امام سے مراد امام مسجد کی بات نہیں ہو رہی. امام یعنی کہ جو پہلے گزر چکا ہوا ہم اسے کہتے ہیں امام، جو آگے ہو، آگے گزر چکے پہلے، اس لیے امام مسجد بھی کیونکہ آگے ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہم سے پہلے آگے ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمارے باوجود ہم سے پہلے آگے عموماً چلے جاتے ہیں، تو جو آگے گزر چکے تو وہ ان کو امام کہا جاتا ہے. یعنی ہم امام بنے، یعنی ہماری نسلیں جو ہے کتاب و سنت کی پابند ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والی ہو. یہ ہے اس کا مطلب. یہ دعا تشہد میں مانگنی چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تشہد میں جب دوسری پڑھو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تو یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے. ماں باپ کے حوالے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد اور بھی بچوں کے اعتبار سے یہ دعا. اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین دعا، وہ اس میں نے کو لیکچر بھی دیا تھا، وہ آج بھی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے. دی بیسٹ دعا کون سی ہے؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تمام چیزیں اس کے اندر کور ہیں. یعنی الگ سے کسی نے میٹرک میں پاس ہونے کی دعا کرنی وہ بھی یہی ہے، اے اللہ نے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی. کسی نے اچھی نوکری کی دعا کرنی وہ بھی یہی ہے، کسی نے اولاد کی دعا کرنی وہ بھی یہی ہے. تو اس کے بعد الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ. تو یہ 12 نشانیاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ ہیں جن کو جزا دی جائے گی جنت کے بالا خانوں کی شکل میں ان کے صبر کے سبب.